بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو سٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں مہیا تھی۔ میرے 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی تایا کی بیٹی سے ہو چکی تھی اور چھوٹا بھائی عابد بھی 9ویں جماعت میں تھا کہ والدہ نے ماہنور کے ساتھ منگنی کا ارادہ کیا۔ ماہنور کی کوئی بہن نہ تھی۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی۔ سارا دن میرے ساتھ گزارتی۔ امی اسے پیار کرتی۔ وہ ابو کی بھی چہیتی تھی۔ جو شے میرے لیے آتی اس کے لیے بھی لاتے۔ غرض لگتا تھا کہ اس کا گھر برابر والا نہیں بلکہ ہمارا ہی گھر اس کا ہے۔ ان دنوں عابد کو ماہنور سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ خوش شکل تھی مگر عابد کو وہ بری لگتی تھی۔ وہ چڑھ کر کہتا، اماں اس لڑکی کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، جب دیکھو یہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ والدہ سمجھاتی، بیٹا یہ اکیلی ہوتی ہے تبھی تمہاری بہن کے پاس آ جاتی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کچھ نہیں، بس الجھن ہوتی ہے۔ خدا جانے میرے بھائی کو ماہنور سے کیوں چڑ تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ بھائی نے 9ویں پاس کر لی۔ تب والدہ نے رشتے کا ذکر چھیڑا۔ عابد نے کہا، ابھی میں نے میٹرک پاس نہیں کیا کہ آپ کو منگنی شادی کی فکر پڑ گئی، مجھے تعلیم تو مکمل کرنے دیں۔ وہ میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے چلا گیا۔ والدہ نے چچی جان سے ماہنور کو بہو بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ انہوں نے انکار نہ کیا بلکہ چچا جان نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عابد نے 4 سال ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ اس دوران وہ کبھی کبھار چھٹیوں میں گھر آتا۔ اب ماہنور سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے گھر کم ہی آتی۔ خاص طور پر عابد آیا ہوتا تو ہمارے ہاں آنے سے گریزاں رہتی۔ اتفاق سے سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر کر کمرے میں چلی جاتی۔ خود مختار اور آزاد ہونے کے باوجود میرے بھائی گاؤں کے رسم و رواج کے پابند تھے، اپنی کزنز کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ عابد بھی ماہنور کی صورت بھلا چکا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید رہتی۔ والدین چاہتے تھے اسے دنیا کی ہوا بھی نہ چھو پائے۔ جب امی نے بھائی سے پوچھا کہ اب جب کہ تم نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو کیا ہم تمہارا رشتہ ماہنور سے کر دیں، ایک نظر اس کو دکھا دیں، بچپن والی صورت تو ذہن سے مٹ چکی ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اب باپردہ تھی۔ امی نے کہا کہ کسی طرح اس کی ایک جھلک بھائی کو دکھا دو، جب تک ایک نظر نہ دیکھ لے گا شادی پر آمادہ نہ ہوگا۔ میں نے کسی طور پر ماہنور کی جھلک بھائی کو دکھا دی۔ اسے اچھی لگی۔ وہ جو کبھی عابد کو بری لگتی تھی، اب اس کی ایک جھلک نے میرے بھائی کے ذہن کی کایا ہی پلٹ کر رکھتی تھی۔ ماں سے کہا کہ آپ رشتے کے لیے چچی جان سے بات کر لیں، مجھے ماہنور سے شادی کرنا منظور ہے۔ چچی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ تسلی رکھو، یہ تمہاری بچی ہے، بہو بھی تمہاری ہوگی۔ امی کو تسلی ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ لیکن جب تاریخ کے سلسلے میں بات کرتی تو چچی کا جواب ہوتا، کچھ دن صبر کرو، ماہنور تمہاری ہے۔ بار بار یاد دہانی کرانے پر بھی چچی نے رسم منگنی یا شادی کی تاریخ نہ دی۔ یوں ہی تسلیاں دیتی رہی، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ان کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ اب والد بھی پریشان تھے۔ کئی بار چچا سے بات کر چکے تھے۔ ان کی طرف سے اقرار تھا لیکن مہلت مانگ لیتے تھے۔ ایک روز ان کی گھریلو ملازمہ رضیہ آ گئی۔ امی نے اس کو ٹٹولا، اپنی پریشانی بتا کر مدد چاہی تو وہ بولی، بی بی آپ بھولی ہیں، آپ کی دیورانی کب سے ٹال مٹول کر رہی ہے۔ اب تک تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ معاملہ سیدھا اور صاف نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو رضیہ؟ کھل کر کہو۔ امی نے وضاحت چاہی۔ وہ بولی، بی بی وہ آپ کا رشتہ ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں لیکن کسی اور رشتے کی بھی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ سے زیادہ اچھا رشتہ مل گیا تو انکار کر دیں گی۔ ملازمہ کی یہ بات سن کر امی دھنگ رہ گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دوسرے رشتوں پر کیوں غور کرتی؟ ہر ملنے والے سے کیوں کہتی کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، غیروں سے ناتا کروں گی، اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں۔ امی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ آج کل کرتے انہوں نے 3 سال نکال دیے تھے۔ معاملے کو لٹکائے رکھنے پر عابد بھی پریشان تھا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں نے عابد سے کہا،
तुम फिक्र मत करो, मैं खुद महानूर से बात करती हूँ और इसकी मर्ज़ी मालूम करती हूँ। असल बात तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं। मैंने एक दिन अलहदगी में महानूर से बात की, इससे इसकी मर्ज़ी पूछी। इसने कहा, मुझे तुम्हारी भाभी बनना पसंद है, लेकिन अम्मी डानो डोल हैं। तुम अपने अब्बू से कहो कि वो कुछ करें, ऐसा ना हो कि ये किसी दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर दें। ये कहकर महानूर ने मुझ पर वाज़ेह कर दिया कि वो भी आबिद को अपने ख्वाबों में बसा चुकी है और अपनी अम्मा के रवैये की वजह से सूली पर लटकी हुई है। महानूर के जज्बात से आगाही ने हमें तक़वियत दी, मगर फ़ैसला तो चचा ने करना था। अब जब कभी वो आती, भाई खुद बात करते, कहते कि तुम मुझसे क्यों पर्दा करती हो, जब बुज़ुर्गों ने पर्दा करने को नहीं कहा। रफ्ता रफ्ता वो आबिद भाई से बात भी करने लगी और इनके सवालात का जवाब भी देने लगी। आबिद इसे हौसला देता कि फ़िक्र ना करो, तुम्हारा रिश्ता किसी और से नहीं होने दूंगा। बचपन से हमारी निस्बत तय है तो शादी भी होगी, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। इनका ख्याल था कि ये वक्ती बातें हैं और वो दिन आया चाहता है कि जब जुदाई की ये खलीज ना रहेगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। ये दिन मगर ना आ सका। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर का रिश्ता महानूर के लिए आ गया। ये दौलतमंद लोग थे और लड़के के दूसरे भाई भी आला ओहदों पर फाइज थे। महानूर की वालदा ने शोहर को कायल कर लिया कि इस रिश्ते को हरगिज़ नहीं गंवाना चाहिए, इससे बेहतर फिर ना मिलेगा। आला अफसरान की फैमिली से नाता एक ज़मींदार के लिए सूदमंद और बाइसे खैर होगा। इन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया और वो गुत्थी सुलझ गई जो 3 बरस से उलझी हुई थी। शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। इन्हें बेटी के जज्बात से ज़्यादा इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। दरअसल एक आला पुलिस ऑफिसर को दामाद बनाकर वो इलाके में मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। उधर भाई महानूर की शादी का सुनकर तड़प गए। दूसरी तरफ महानूर भी तड़प रही थी। इसे हमसे दिल लगाव और आबिद से प्यार था। वो हर सूरत हमारी होना चाहती थी। वो अफसुर्दा और परेशान थी। दिन रात इसे रोने से काम था। रज़िया सारा हाल हमें आकर बताती। वो महानूर के संदेश से आबिद को पहुंचाने लगी थी। महानूर ख़त में लिखती थी कि आबिद, खुदारा कुछ करो। मेरे वालदैन चचा चची के पास गए और उनसे पूछा कि अगर रिश्ता नहीं देना था तो क्यों इतने दिन आसरे में रखा। वो सोच भी ना सकते थे कि आबिद की बचपन की मंगेतर किसी और की हो जाएगी। आबिद को भी गुस्सा था, चाहता था कि चचा के साथ कुछ हंगामा करे, मगर अम्मा अब्बू ने इसे रोक लिया, समझाया कि ख़ानदानी लोग ऐसा नहीं कर सकते। चची ने घटियापन का सबूत दिया था और चचा ने बीवी का साथ दिया था। चची दरअसल खैर ख़ानदान से थी। शुरू से ही इनका रख रखाव हमारी फैमिली जैसा ना था। ताहम हमें चचा जान से इस तरह की तवक्को बिल्कुल न थी। अब्बू ने बेटे को समझाया, तुम कोई ऐसा कदम हरगिज़ न उठाओगे जिससे हमारी जग हसाई हो या हमारी ख़ानदानी शराफत पर कोई हर्फ आए। तुम्हारे चचा चची भी हमारे अपने हैं और इसी ख़ानदान के हैं, इसलिए इस जहर के घूंट को सब्र से पी जाओ। महानूर की शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी और ये सारा हंगामा हम कानों से सुन रहे थे। आबिद को ये बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये शोर किसी और दुनिया से आ रहा है, जबकि हमारे और चचा के घर के दरमियान भी एक दीवार ही हाइल थी। आबिद मुरझा गया था, जैसे इसकी ज़िंदगी छीनी जा रही हो। शहनाइयों और ढोल की थाप में जैसे कोई खुदा न खास्ता मौत का पैगाम दे रहा हो। आखिरकार बारात के आने का शोर बुलंद हुआ। शहनाइयों की आवाज़ तेज़ हो गई। आबिद इस मंज़र को देखने पर मजबूर था। ढोल की थाप पर बारातियों के साथ आई डोली झूमर, ढांस और भंगड़ा डाल रही थी और मेरे भाई की मोहब्बत किसी और की झोली में डाली जा रही थी। तभी ढोल की आवाज़ एकदम बुलंद हो गई। आबिद को लगा जैसे कोई इसके दिल पर हथौड़े बरसा रहा हो। अचानक इस पर जैसे वहशत तारी हो गई। इसके अंदर गुस्सा नफ़रत का लावा बन गया। वालिद ने आबिद की सूरत पर नज़र डाली तो इसके करीब आ बैठे, जैसे कोई अनजाना खदशा इनको डराने लगा हो। इन्होंने बेटे से कहा, आबिद क्यों इस कदर परेशान हो रहे हो? देखो, तुम्हारी खातिर मैं भी शादी में शरीक नहीं हुआ। हालांकि गांव के लोग इस बात पर बातें बना रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे साथ चलो, हम शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। वालिद भाई को इस हंगामे से दूर लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन आबिद टस से मस ना हुआ। कुछ देर साकित बैठा रहा, फिर चंद मिनट बाद वो यकदम उठकर अंदर चला गया।
ابھی کوئی یہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ وہ کس وجہ سے امی کے کمرے میں گیا ہے۔ الماری کھولنے کی آواز آئی۔ والد سمجھ گئے، ان کی بندوق والدہ کی الماری میں رکھی تھی۔ جتنی دیر میں ابو کمرے میں آ پہنچے، عابد باہر نکل آیا اور اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی۔ وہ صحن عبور کر کے بیرون دروازے کی طرف لپکا تو والد صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگے تاکہ بندوق اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ والد نے بیٹے کو دروازے پر جا لیا اور بندوق دینے کو کہا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ تبھی ابو نے ماموں کو آواز دی جو سامنے سے آ رہے تھے، عابد کو پکڑ لو۔ ماموں کافی تندومت اور اچھی صحت کے مالک تھے۔ انہوں نے دوڑ کر میرے بھائی کو اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ادھر والد صاحب نے بندوق کی نالی پکڑی اور زبردستی عابد کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی۔ اسی چھینا جھپٹی میں بندوق چل گئی اور گولی ابو کے سینے میں لگی۔ وہ اسی لمحے زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ فائر کی آواز سن کر قریبی عزیز دوڑے آئے اور عابد کو تھاما۔ بندوق اس کے ہاتھوں سے لے لی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑو، مجھے چھوڑو، میں ان دھوکے بازوں کو آج تباہ کر دوں گا اور یہ پھر کبھی خوشیوں کے شادیانے نہ بجا سکیں گے۔ چچا کے دروازے سے ہمارا دروازہ ملا ہوا تھا۔ باراتی یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ ڈھول اور شہنائیوں کو چپ لگ گئی۔ شادی میں آئے لوگ دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ بڑے بھائی اسلم کو ابو نے شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہوا تھا تاکہ گاؤں والوں کو دونوں بھائیوں کی رنجش کا علم نہ ہو۔ گاؤں میں بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے، پھر دشمنوں کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ کیا ہوا؟ اسلم بھائی نے کہا، عابد کزن کی شادی پر باراتیوں کے استقبال کی خاطر ہوائی فائرنگ کر رہا تھا کہ گولی غلطی سے ابو کو لگ گئی۔ بہرحال اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے سانحہ ہوا تھا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع تو کرنی تھی۔ علاقے کا SHO اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ آ گیا۔ اتنے میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ والد کو اسپتال اور پوچھ گچھ کے لیے عابد کو تھانے لے گئے۔ چچا جان کو علم ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں عابد نے بندوق اٹھائی تھی۔ بہرحال اب خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ انہوں نے باجے تاشے بند کروا کر آنن فانن بیٹی کی رخصتی کر دی اور تھانے پہنچ گئے۔ SHO سے کچھ معاملات طے ہوئے اور ہوائی فائرنگ کا بہانہ بنا کر عابد کو آزاد کروا کر گھر لے آئے۔ مقدمے کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ بھلا مقدمہ آگے کیسے بڑھتا؟ جو مدعی تھے وہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے سے خطا ہوئی ہے، خاندان کی عزت بچانی تھی، عابد کو چھڑانا تھا۔ واقعہ اتفاقی حادثہ قرار پا گیا۔ یہ صحیح ہے کہ عابد کی نیت والد صاحب کو قتل کرنے کی نہیں تھی، یہ ایک اتفاقی حادثہ ہی تھا، لیکن اشتعال میں اگر وہ بھری بندوق لے کر باہر نکل جاتا تو کتنی جانیں ضائع ہو جاتی، کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ ابو نے اپنی جان قربان کر کے شادی میں آئے لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ بھائی گھر آیا تو خاموش تھا، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو چکی ہو۔ اسلم بھائی نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور ڈاکٹر کو لائے، جس نے انجیکشن لگا کر اسے سلا دیا۔ جس وقت ابو کی تدفین ہوئی، عابد کمرے میں غافل سو رہا تھا۔ ایک روز کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اسلم بھائی نے اسے سنبھالا، سمجھاتے رہے کہ حادثہ اتفاقی تھا اور اب کچھ مت سوچو۔ قسمت میں جو شے نہیں ہوتی نہیں ملتی، لیکن اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ عرصہ دراز تک عابد اسی افسردگی میں ڈوبا رہا کہ اس کے وقتی اشتعال کی وجہ سے باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے ہاتھوں یہ ناگہانی المیہ وقوع پذیر ہو گیا۔ انسان کو اپنی خطا کی سزا قانون یا دنیا سے نہ ملے بھی تو ضمیر ضرور دیتا ہے۔ ماہنور تو بہا کر چلی گئی۔ میرے بھائی کو عمر بھر کے لیے پچھتاوے کی آگ میں جلنا پڑا۔ ابو کی وفات کے 11 سال بعد اسلم بھائی اور امی نے زبردستی ماموں کی بیٹی سے شادی کرا دی۔ چوں تو اسے زندگی کے نئے رنگ کو قبول کرنا پڑا۔ عابد بھائی نے اس نئی زندگی کو بادل نخواستہ قبول تو کر لیا، مگر دل سے وہ کبھی خوش نہ ہوا۔ آج تک یہ ملال ہے کہ کیوں غصے میں بندوق اٹھائی کہ باپ کا قاتل بننا پڑا، جبکہ ابو سے محبت بھی عابد ہی کو سب سے زیادہ تھی۔ والد بھی اپنی اولادوں میں سے عابد کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ نہایت فرما بردار اور شریف لڑکا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر ایک غلطی اسے عمر بھر کے پچھتاوے سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میرا بھائی بھی جب تک زندہ رہے گا پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہے گا۔ ماہنور اپنے گھر میں آباد ہے۔ اس کا دل آج بھی عابد کو یاد کر کے چپکے چپکے روتا ہے۔ وہ میری سہیلی ہے،
और इसके दुख को बस मैं ही जानती हूँ। अम्मी वालिद की वफ़ात के बाद हंसना मुस्कुराना भुला चुकी हैं। उस घड़ी को कोसती हैं जब आबिद से कहा था कि मानूर से शादी कर लो, जबकि मेरा भाई इसे खातिर में न लाता था। ऐ काश चची हमसे मुनाफकत न करती, पहले रोज़ ही सीधी सच्ची बात कह देती तो आज हमारे ख़ानदान में ये ऐसा अलमिया ना होता जिसका सभी को अफसोस है, ख़ास तौर पर आबिद को, जो ख़ुद को इस अलमिया का मुजरिम समझता है। मैं दिन रात अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक, मेरे भाई को इस पछतावे की आग से निकाल, उसके दिल को सुकून बख्श। आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।